اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب سے پہلے تو معذرت ہے سب ساتھیوں سے کہ بہت تاخیر کے ساتھ سلسلہ گفتگو دوبارہ شروع ہو سکا ہے۔ رب العزت ہم سب کو کامل صحت اور تندرستی عطا فرمائے تاکہ ہم سب اس قافلے میں پوری آب و تاب کے ساتھ چل سکیں اور ہم یہ ذکر خیر نہ صرف اپنے اندر اپنے وجود اپنی روح میں بسا سکیں بلکہ ہم اس کی خوشبو سے اپنے ارد گرد کو بھی مہکا سکیں کہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا ہے دراصل بھلائی ہی بھلائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دین جب کم ہو جاتا ہے یا بھلائی کم ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اپنے اپنے خیالات کے غلبے کے لیے محنت کرنے لگتے ہیں۔ یہ دینداری نہیں ہے۔ اگر ہم اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ذکر خیر کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ اچھے نہیں ہیں یا ہم ان کے پیچھے ڈٹ لے کر پڑ جائیں کہ وہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دین کا کام سارے کا سارا پورے کا پورا صرف ایک ہستی مکمل کر سکی اور وہ ہستی ہے آپ کی اور میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی ان کا منصب اور مرتبہ بھی ہے۔ ان کے بعد شعبے تقسیم ہو گئے، حدیث والے محدث کہلائے، قرآن کی تفسیر والے مفسرین کہلائے، فقہ اور انتظامی امور، خرید و فروخت کے اصول، فتوے دینا، درس و تدریس، اب یہ سارے کام مختلف لوگ مل کر انجام دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ کوئی دوسرا بندہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی پیدا نہیں ہو سکتا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں صحیح ہوں، اور تو وہ دوسروں پر طنز کرنے کی بجائے دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، ان کو اگر غلط بھی دیکھتا ہے تو بھی دعا دیتا ہے کہ اللہ کریم ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ کہ سورہ نام رکو نمبر 5 میرا ارشاد فرماتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے ایسا شخص جو پہلے مردہ اور گمراہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، اس کو ایسا نور دے دیا کہ اس نور کو لیے ہوئے انسانوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس جیسا ہو سکتا ہے جو گمراہیوں کی تاریکی میں گھرا ہوا ہے اور ان سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اللہ اکبر۔ مومن کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ذکر، اللہ کریم کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی آل پاک کی معرفت کا نور جس کے سینے میں ہو وہ زندہ ہے، اور دوسرا شخص ان چیزوں سے محروم ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ اس نور کے حصول کے لیے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ آرائی کے ساتھ دعا مانگنا سکھائی، اور پھر دوسری جگہ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ سبحان اللہ۔ کیا بھلا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے اسلام کے لیے شرح صدر ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور شرح صدر کے لیے ہمیں علم نشرح لک صدرک والا اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے اور ان کی آل پاک عطا فرمائی ہے کہ ان کی محبت میں اور ان کی طلب میں ہمارا دل ذاکر ہو جائے تو ہمارے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور جب نور پیدا ہوتا ہے تو نیکی کی محبت اور طلب پیدا ہو جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اور سنت کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے سورہ نور میں یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ یعنی ہدایت دکھاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ذکر سے اور ان کے وسیلے سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی معراج عطا ہوتی ہے، اور قرآن نے فرما دیا کہ جو پاک دل ہوتا ہے، ہدایت والا دل ہوتا ہے، نوری دل ہوتا ہے، ان اوصاف والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے المومن القانتین الصدیق الصابر الخاشعین المتصدقین الصائمین الحافظین فروجہم والذاکرین اللہ کثیرا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ سبحان اللہ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35 ہے۔ آپ قرآن پاک کھول کر اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے
انسان کو اس کرۂ خاک میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ انسان روح بدن کا مجموعہ ہے۔ بدن خاک ہے اور روح امر ربی سے ہے، عالم امر سے ہے۔ بدن خاکی ہونے کی وجہ سے انسان کو پستیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور روح عالم امر سے ہونے کی وجہ سے اور عالم امر سے ہونے کے اعتبار سے انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر! سمجھنے کی بات ہے کہ تمام انسان تین سے پیدا ہوئے، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک یعنی خاندان تطہیر تین سے پہلے رب کریم نے اپنی ذات سے ان کو صادر کیا اور پھر سب کچھ خلق کیا۔ اور بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بدن تو خاک سے خلق ہوا ہی نہیں، اور بی بی صاحبہ کی روح مبارک نور عظمت الہی سے صادر ہوئی۔ ہماری اپنی روح ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، تو بی بی صاحبہ کی روح کسی کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ قرآن پاک میں رب العزت سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ساری کی ساری صورت بی بی صاحبہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور یہ مختصر ترین قرآن پاک کی صورت ہے، 10 لفظوں پر مشتمل ہے۔ ان میں لربک کے علاوہ کوئی لفظ اللہ کریم نے قرآن میں دوبارہ دہرایا نہیں ہے۔ آتینہ کا لفظ، کوثر کا لفظ فقط اسی صورت میں ہے، فصل کا لفظ اسی صورت میں ہے، ونہر کا لفظ دوبارہ تکرار نہیں ہوا، شانیہ کا اسی صورت میں ملتا ہے، ابتر فقط اسی صورت میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ! اس سورہ کا شان نزول آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے جتنے بیٹے عطا کیے، سب کے سب مشیت پروردگار سے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی خبر جب مکہ میں پھیلی تو اہل مکہ خوشی کی شادیانے بجانے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک دشمن عاص بن وائل کو جب خبر پہنچی تو پیغمبر گرامی کے دروازے کے سامنے حالت انتظار میں رک گیا کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں تو یہ اپنی زبان کے زخم ان کو لگائے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مغرب ہونے سے کچھ دیر پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھلا اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں تشریف لائے تو یہ ہنستا مسکراتا کہہ لگاتا آگے بڑھا اور نعوذ باللہ گستاخی کرنے لگا اور اپنی زبان کے زخم لگانا شروع کر دیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تو دیکھ لو اس مخالفت کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے۔ اور پھر اور گستاخی کرنے لگا کہ اگر آئندہ بھی تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی موت ہو جائے گی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا سے نعوذ باللہ بے نام و نشان جاؤ گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، بے اولاد اور ابتر اس دنیا سے جاؤ گے، آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، تمہارے مشن کو آگے بڑھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک بہت بہت ستایا گیا تھا، توہین بھی میرے آقا نے برداشت کی دشمنوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، پتھر مارے گئے، حالت نماز میں کعبۃ اللہ میں آپ کے سر مبارک پر اوجڑی گرا دی گئی اور چہرہ مبارک پر خون مل دیا گیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب برداشت کیا، لیکن کسی کو کچھ نہ کہا، اور کبھی بھی پیشانی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر شکن نہ آئی۔ لیکن آج جب دشمن رسالت نے ابتر ہونے کا طعنہ دیا تو آپ کے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور نم آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہے تھے، ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے کہ جبریل امین پیغام حق لے کر آ گئے کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ نہ ہوں، اللہ کریم آپ کے دکھ کو آپ کی رضا میں بدل دے گا اور آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ سب غم بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے انتظار تھا کہ اللہ کریم اپنا وعدہ کب پورا کرے گا۔ بالآخر سوال کر ہی لیا کہ اللہ تیرا وہ عطا کا وعدہ کب پورا ہوگا، اس عطا کا نزول کب ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عطا قرآن کی آیتیں نہیں ہیں آپ کا کہ آپ کا تعاقب کریں۔ اللہ اکبر، آپ سفر و حضر میں ہوں تو نازل ہو جائیں، میری یہ عطا لینے کے لیے آپ کو خود چل کر میرے پاس آنا ہوگا، میری یہ عطا آپ تک نہیں پہنچے گی، آپ کو خود آنا ہوگا۔ اور یہی راز معراج ہے، یہی فلسفہ معراج ہے کہ اللہ کریم سبحانہ و تعالیٰ نے احساسات سے بالاتر ہے وہ ذات، پھر سید رسول کو خدائے حکیم نے خالق عقل نے کیوں اس بلندی پر بلایا جس کے بعد کوئی بلندی لائق تصور ہی نہیں ہے۔
خود بی بی صاحبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راز معراج سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتی ہیں کہ راز معراج کیا ہے؟ فرمایا 2 امانتیں منتقل کی اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک کعبہ قوسین اور ادنیٰ کے مقام پر بلا کر بلندی عظمت سمجھانا تھی۔ اتنے قریب پہنچ کر کیا فرمایا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی اپنے رب کی طرف، وحی کی جو وحی کی، وہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جبریل امین 4تھے آسمان پر ہی رک گئے تھے، اور تفاسیر اہل بیت بتاتی ہیں کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَىٰ سے مراد 14 معصومین کی ولایت کا پروگرام جو ہے وہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور ایک طرف یہ پیغام دیا، اور جس کی تبلیغ کا مرحلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی کے سفر میں شروع کر دیا تھا، اور دوسرا اللہ کریم نے محافظہ ولایت کے نور کو منتقل کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اسی لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا، اور میرا نور جیسے ہی خلق ہوا، میرا نور اللہ کی تسبیح، تمہید اور تحلیل کرنے لگا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور بندگی میں اور حمد و عبادت میں مصروف ہو گیا، اور میرا نور مستقل مصروف بندگی رہا، حتیٰ کہ سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں میرے نور کو اللہ نے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کو منتقل کر دیا، اور وہ درخت روشن ہو گیا، جگمگا اٹھا، نورانی ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب شب معراج میرے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو اللہ کریم نے میرے بابا کے دل پر الہام کیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت سے کھا لیجئے۔ کیا راز ہے، کیا بات ہے کہ آدم اور حوا کو اس درخت سے منع کیا گیا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس شجر بہشتی میں نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو منتقل کیا وہ کسی نبی کے صلب سے ہو کر دنیا میں آئے، وہ فقط میرے بابا نے کھایا، اور اس طرح سے میرے نور کو اللہ کی غیرت نے اس جنت کے درخت سے میرے باپ کی صلب میں منتقل کر دیا، سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں پھر میں دنیا میں آ گئی، اور پھر یہ نور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف منتقل ہوا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت مولا علی علیہ السلام کا نور خود پاکیزہ صلبوں میں منتقل ہوتا رہا، اور آخر میں حضرت عبد المطلب تک پہنچا، اور وہاں سے 2 حصوں میں بٹ کر ایک حصہ حضرت عبداللہ کی صلب میں اور ایک حصہ جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی صلب میں منتقل ہوا۔ اور یاد رکھیں اس شرف میں نہ امام الانبیاء آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صاحبہ کے شریک ہیں، اور نہ ہی علی مولا شریک ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے حجاب کے نور کو، نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو براہ راست اپنے قرب سے اس جنتی درخت میں منتقل کیا۔ نور فاطمہ زہرا کی اللہ نے کسی بھی صلب سے اس کو نہ گزارا، براہ راست درخت پر منتقل کیا، پھر اپنے نبی کو وہاں بلایا، حالانکہ جنت کے سامان جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے ہیں، لباس جنت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ آتے رہے ہیں، جنگ احد میں علی مولا کی تلوار ٹوٹی جو جبریل امین ذوالفقار لے کر آئے، لیکن نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کا سیب بہشتی جبریل علیہ السلام کے ذریعے نہ بھیجا اللہ کریم نے، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور یہ گوارا نہ کیا کہ اس سیب بہشتی کو کسی معصوم فرشتے کا بھی ہاتھ لگے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے میرا نور جب کھا لیا تو وہ نور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف منتقل ہوا، میں اس دنیا میں آ گئی۔ میں کون ہوں؟ میں وہی نور ہوں، سبحان اللہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہوتا رہے گا، اور جو ہو رہا ہے، اور جو قیامت تک ہونے والے سے واقف ہے، اللہ اکبر۔ نور فاطمہ سلام اللہ علیہا ہر ایک چیز سے واقف ہے، اسی لیے تو انہوں نے علی مولا علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں آپ کو اس کائنات کے تمام اسرار و رموز صبح قیامت تک کے لیے جو ہونا ہے وہ بھی بتا دوں، اور جو نہیں ہونا ہے وہ بھی بتا دوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم علی علیہ السلام اور علم فاطمہ سلام اللہ علیہا برابر ہیں، طہارت علی علیہ السلام اور طہارت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا برابر ہے، عزت و عظمت علی علیہ السلام اور عزت و عظمت بی بی صاحبہ جو ہے وہ برابر ہے، شرافت علی اور شرافت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا برابر ہے، حتیٰ کہ عبادت علی مولا علیہ السلام اور عبادت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی برابر ہے، ہر وصف برابر ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کائنات میں میرے دادا
علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی میری دادی کا کف نہ ہو سکتا تھا، اور علی مولا اتنے فضائل لے کر بھی بی بی صاحبہ سے بڑھ کر نہیں ہیں، بلکہ برابر ہی کی معراج پر کھڑے ہوئے ہیں۔ علم میں، طہارت میں، شجاعت میں، عبادت میں دونوں برابر ہیں۔ سبحان اللہ، وہ علی علیہ السلام جو ہر رات 1000 رکعت ادا کرتے ہوں، بی بی صاحبہ کی عبادت بھی مولا علی علیہ السلام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو اللہ کریم نے بی بی صاحبہ کو بطول بنا کر بھیجا، حجاب اللہ بنا کر بھیجا، کہ ام المومنین بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں آپ بتائیں کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کچھ آگاہی دیں، تو بی بی صاحبہ کا بطول ہونا انہوں نے یوں بتایا کہ میں فاطمہ کے متعلق کیا کہوں، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی اور حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، اور وقت عصر وہی بی بی پھر مصلی پر کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، یہ طہارت و عزت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ادھر سیدہ سلام اللہ علیہا کے نور کو پروردگار نے زمین پر اتارا، اور ادھر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی آمد کی شان میں قرآن میں قصیدہ اتار دیا۔ اگرچہ یہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، سورہ کوثر، لیکن بلاغت اور معرفت کے حساب سے اتنا بڑا سورہ ہے کہ اس کی شرح میں مستقل کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی۔ انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، فرمانا چاہیے تھا انی اعطیناک الکوثر، لیکن انا فرمایا کہ جب اللہ کریم کسی کام کو وسیلے کے ذریعے سے انجام دے تو انا فرماتا ہے، اور ہم کہہ کر بات کرتا ہے، اور جب بغیر اس خاندان تطہیر کے وسیلے کے کوئی کام انجام دے تو انی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں انا اعطیناک الکوثر فرما کر واضح کر رہا ہے کہ عزت اور طہارت کے اس قرآن کو رحل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنے کے لیے میں نے کسی ذات کو وسیلہ منتخب کیا ہے۔ نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نہ فرشتوں کو وسیلہ بنایا، نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے کوئی نبی وسیلہ نہ بن سکا، کہ صلاحیت ہی کوئی نہیں رکھتا تھا کہ نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو وسیلہ بنایا جا سکتا۔ فقط ایک ہستی ہے اس نور فاطمہ کے لیے جس کو وسیلہ بنایا گیا، اور اس ہستی کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج امت ان کے نام تک سے بھی واقف نہیں ہے، بالخصوص ینگسٹرز کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان کیا ہے۔ یاد رکھیں، خدیج عربی میں اس بچے کو کہا جاتا ہے جو اپنے ماں کے بطن میں 4 مہینے 10 دن رہے اور پھر اس کی ولادت ہو جائے، اور اگر لڑکا ہو تو خدیج نام رکھا جاتا ہے، اور اگر بچی ہو تو خدیجہ نام رکھا جاتا ہے۔ اس میں راز الہی کیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد انسانی جنین کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدل جاتی ہے، اور وہ خون خوراک بننا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک عورت مہینے کے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی اور کچھ دن روزہ نہیں رکھ سکتی، اور جسے ہم عام عورتوں میں مخصوص ایام کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بنتی، اللہ کریم نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو دنیا میں بھیج دیا، کیونکہ اس بی بی نے مستقبل میں اس ہستی کے لیے ماں بننا ہے جسے کائنات میں بطول سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اسی وسیلے کے لیے فرمایا ہے اللہ کریم نے انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اللہ۔ سیرت کی کتابوں میں ابن ہشام اور ابن اسحاق لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہم مسلسل 40 دن مسجد الحرام میں نماز پڑھتے رہے، اور ان کے پیچھے ایک بچہ نماز پڑھتا تھا جس کا نام علی تھا، اور ایک عورت نماز پڑھتی رہی جس کا نام خدیجہ تھا، اور ایک بوڑھا ان کے گرد طواف کرتا تھا کہ کوئی دشمن ان کو تنگ نہ کرے، ان کی حفاظت کرتا تھا، اور اس بوڑھے کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام تھا۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن نماز پڑھتے رہے۔ علی مولا نماز پڑھیں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے بھی 40 دن لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ لکھنے والوں نے خود بتا دیا کہ صرف بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بطول نہیں ہیں، ان کی والدہ خدیجہ بھی بطول ہیں۔ سبحان اللہ، کہ لگاتار 40 دن نماز پڑھنا ان کے بطول ہونے پر دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یہ قرآن ہے۔ اور جب قرآن دینے کی باری آئی تو یہ نہ کہا کہ میں نے
آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، بلکہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن دیا ہے۔ اور بی بی صاحبہ کے لیے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو عطا کیا ہے۔ یاد رکھیں، عطینہ کا مطلب جو تے سے بنتا ہے اس کا مطلب ہے حق، عوض، صلہ، بدلہ، جزا۔ وہ قرآن جو رحمت ہے اور شفا ہے مومنین کے لیے، وہ قرآن جس کے لیے رب فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو اللہ پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اور پاش پاش ہو جاتے۔ یہ قرآن جس کے لیے رب فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کے علاوہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا۔ اتنی عظمتوں والا قرآن، اتنی حرمتوں والا قرآن جو تمام علوم کا خزینہ ہے، اس کے باوجود اس کو دیتے وقت اللہ کریم نے عین توئیں الف عطا کا لفظ استعمال نہ کیا، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کو قرآن دیا۔ معلوم ہوا عزت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عزت قرآن سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے جب قرآن نازل ہوتا رہا، جتنی بھی آیات قرآن نازل ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں کبھی پورا سورہ نازل ہوا، کبھی چند آیات نازل ہوتی، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی سورت یا آیت نازل ہوئی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعظیماً کھڑے ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر! اگر بیٹھے ہوتے تو بیٹھے بیٹھے قرآن لے لیا، اگر لیٹے ہوتے تو لیٹے لیٹے قرآن لے لیتے۔ اور یہ تو امام بخاری نے بھی تحریر کیا ہے کہ 18 سال کی عمر مبارک ہے بی بی صاحبہ کی، اور ان 18 سالوں میں جب بھی بی بی صاحبہ آتی تھیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ صرف کھڑے ہی نہ ہوتے تھے، چلتے ہوئے آگے بڑھتے اور آگے بڑھ کر بی بی صاحبہ کا ہاتھ تھام لیتے اور پھر بی بی صاحبہ کو اپنی مسند پر بٹھاتے، اور جب ہاتھ تھامتے تو ہاتھ چوم لیتے تھے، جب ہاتھ چومتے تو ہاتھ سونگھتے بھی تھے۔ ایک دفعہ بی بی صاحبہ کے استفسار پر پوچھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا ہاتھ اس لیے سونگھتا ہوں کہ اے فاطمہ مجھے اسی سے بے بہشتی کی خوشبو اس میں سے محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ زندگی رہی تو اس آیت پر آگے بڑھیں گے، اگلی گفتگو میں بات کریں گے، اور اس ذکر خیر سے ہم اپنے آپ کو پاک، مطہر اور منور اپنے سینوں کو کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔